بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ روز عمران خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو تصویر وائرل ہوئی، اب تک اس کے سوشل میڈیا پر ڈنکے بجے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف مبینہ طور پر قیدیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی طرف سے جج کا بڑا انوکھا استقبال ہوا ہے اور جج ابو الحسنات کو کس طرح اپنی پڑ گئی ہے، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل عمران خان نے آج جواب دیا ہے۔ یہ جواب کس کے لیے ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور قاضی صاحب جو ہے ان کے خلاف تحریک انصاف نے محاذ گرم کر لیا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف فیصل واڈا اینڈ کمپنی وہ یلغار کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ قاضی صاحب کے خلاف تحریک انصاف جو ہے وہ سخت موقف اپنا رہی ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا یہ گول برابر ہو جائے گا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے، اور پاک نیوز ود ساجد گوندل فیس بک پیج کو ضرور آپ فالو کیجئے، کیونکہ ہر نئی اپڈیٹ وہاں فیس بک پیج پر ضرور آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑی عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے جو قاضی صاحب ہیں ان پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جو قاضی صاحب نے بولنے کا ایک تو موقع نہیں دیا، پھر ان کی جو تصویر ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن نہیں دی، اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں جو بیانیہ ہے وہ نون لیگ کا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس حکومت اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا جو بیانیہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے، جبکہ یہ عدلیہ کا تو یہ کام نہیں تھا۔ روٹین کے مطابق آپ لائیو سٹریمنگ کرتے تھے تو یہ چلا جاتا، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ جو الیکٹرانک میڈیا کے چینلز ہیں وہ نہ دکھاتے، لیکن آج کل سب کو پتہ ہے الیکٹرانکس میڈیا جو ہے اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر وہ اب بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جاتی۔ اب یہاں پہ اس معاملے کے اندر قاضی صاحب پر سخت تنقید کی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور کہا گیا کہ یہ امتیازی سلوک برتا گیا، اور نیب ترامیم کا معاملہ عمران خان کی ذات کا نہیں، 24 کروڑ پاکستانیوں کے وسائل کے تحفظ، انسداد بدعنوانی، اور یہ اس کا معاملہ ہے۔ عمران خان جسے نیب قانون میں ترمیم کی راہ روک کر کرپشن سے لتھڑے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی تبدیلی چاہتے ہیں، اس نظام کے نیب سربراہ میں بیٹھے ہوئے بے ایمان چیئرمین نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں ان کے خلاف مرکزی سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے۔ تو بڑے سخت چیف جسٹس ساتھی ججز کی جو ہے واضح رائے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ پوری ڈیٹیل ہے وہ لمبی، لیکن اس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہے بس کر دیں قاضی صاحب، یہ کام آپ نہ کریں۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان کا ایک جو بیان ہے وہ اب آیا 6 صفحات پر مشتمل۔ یہ 6 صفحات پر مشتمل یہ بیان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیشی کے بعد اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں 5 روز میں 2 سزائیں سنائی گئی، اس مس کنڈکٹ پر جج ابو الحسنات اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ یہ ایک تو عمران خان نے آج ہدایات دی ہیں، اور یہ میں نے کہا کہ استقبال کیا ہے کہ 3 مہینے یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین سائفر کیس میں عمران خان کو سزا سنانے کے بعد چھٹی پہ چلا گیا، اور آپ کو علم ہے ایک جج اور تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، اس نے بھی سزا سنائی تھی اور وہ لندن روانہ ہو گیا تھا، ہمایوں دلاور۔ اچھا، وہ لندن روانہ ہو گیا تھا، تیزی کے اندر سزا سنائی اور اللہ حافظ۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں ان کو بھی 3 مہینے چھٹی مل گئی۔ اب 3 مہینے کی جو چھٹی ہے یہ جب ملی ہے ان کو تو انہوں نے وہ انجوائے کی ہے، اور اب وہ پرانی تنخواہ پر واپس آ گئے ہیں۔ فی الحال انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ہی اب ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور اب آگے جو 9 مئی کے کیسز ہیں لگتا ایسے ہے کہ وہ اب اس کے اندر اپنی پرفارمنس دیں گے جو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے جو مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے اس پر عمران خان سمجھتے ہیں کہ جج ابو الحسنات اور جج قدرت اللہ، عدت کیس والا اور سائفر کیس والا، ان دونوں کے خلاف مس کنڈکٹ کی جو کارروائی ہے وہ کرنی ہے، چونکہ اتنی تیزی کے اندر یہ جو ٹرائل ہے یہ بذات خود ایک مس کنڈکٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کہ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومتیں گرائی گئیں اور پوپٹس کھڑے کر دیے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں۔ جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے۔
یہ انہوں نے اداروں کو میسج دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کو وہ خط لکھنے جا رہے ہیں اور اپنی جو ٹیم ہے ان کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے، اب وہ لکھ کے تو ان سے فائنل اپروول لیں گے، اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی تو نہ انہوں نے ڈیل لینی ہے نہ ان کو ضرورت ہے، تو کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھنی ضروری ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ جعلی فارم 47 کی پیداوار، ماڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکا، اسے جعلی طریقے سے MNA بنا دیا گیا، اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ عمران خان آرمی چیف کو خط اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھوں گا، وکلاء کو خط تیار کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، ملک جہاں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، فوج اور لوگوں کو اپنے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ فارم 47 والوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کاکڑ کا انہوں نے بیان کا ذکر کیا، پھر انہوں نے قاضی صاحب کی تعریف کی ہے، یہ بڑی حیرت ہے۔ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ میں چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں، کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں انصاف ہوگا۔ جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے، اس سے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ جنگ آمریت کے خلاف جنگ چل رہی ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ پھر مشرقی پاکستان کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں خود گواہ ہوں کہ 1971 میں خود وہاں موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ علیحدگی نہیں بلکہ اپنے حقوق چاہتے تھے، لیکن پھر کریک ڈاؤن ہوا، یہی ظلم و زیادتی ہوئی اور بنگلہ دیش بن گیا۔ سپریم کورٹ میں پھر جو بولنے کے حوالے سے بات ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے کہ سپریم کورٹ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی بزرگ سیاستدان ہیں، ان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ آج تحریک انصاف چھوڑ دیں تو ان کو تحریک انصاف چھوڑیں گے تو یہ ماشاءاللہ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے، جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا تو نہیں ہے، یہ تو ایک جو ویسے ہم اس کا معنی کریں تو وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک بدماشی کا سسٹم ہے بھائی، جس کے اندر ایک جو آپ کو مان لے وہ ٹھیک ہے اور جو نہ مانے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اوورآل جو نظام ہے اتنا اپاج، نکما اور کرپٹ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اب ویسے تو آج خبر PIA کی بھی بڑی ہے۔ PIA دیکھیں حکومت نہیں چلا سکی، ریاست نہیں چلا سکی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وہاں جعلی بھرتیوں کی بھرمار نے ادارے، پورے پاکستان کا ہر ادارہ آل شریف اور آل زرداری نے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچایا ہے۔ اور آج PIA کے جب خریدنے کی باری آئی ہے تو 8 بڑے کاروباری گروپس ہیں پاکستان کے جنہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ہمیں دے دیں، اور اس میں جو ہیں فلائی جناح، ایئر بلو، عارف حبیب کارپوریشن سمیت یہ بڑے ادارے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بڑی ایک خبر ہے اور جس نے سب کو چونکا دیا ہے، اور وہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے شرٹ پہنی ہے، وہ ویسے تو کچے کے ڈاکو بے لگام ہے، پکے کے ڈاکو بے لگام ہے، چوری ڈکیٹی عام ہے، ملک کے اندر امن عامہ کا مسئلہ ہے، وہاں کی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے ہمارے اداروں کو۔ عمران خان کی ایک تصویر کے وائرل ہونے کی بہت ہی پریشانی لی جا رہی ہے، کاش اتنا ملک کے حالات کی بھی لی جائے۔ اب وہاں پہ ہوا یہ ہے، جو خبر جیو نیوز اور تمام جو ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ کی ہے اور آپ پورا دن یہ سنتے رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہوتا ہے پراکسی، جو وار ہوتی ہے نا طریقہ کار، اس کے تحت باقاعدہ کہ بڑی سہولتیں مل رہی ہیں۔ عمران خان دمبے بکرے کھا رہا ہے، سیاسی قیدی ہے تو یہ بڑی موجیں کر رہا ہے، تو یہ تاثر دینے کے لیے پنجاب کی جیلوں کے اندر جو موجود ہیں قیدی، ان کا استعمال کیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ ویسے تو TV چینل نے رپورٹ کیا ہے، اب استعمال کیا گیا ہے وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نواز شریف جو ہے ان کو عمران خان سے زیادہ سہولیات ملی تھی، مریم نواز صاحبہ تو فون بھی کر رہی تھی وہاں، یہ بھی بتایا گیا اس وقت، لیکن یہاں پہ یعنی یہ اس وقت کے دعوے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ پنجاب کی جیلوں میں موجود قیدیوں نے بھی بانی PTI جیسی عمران خان جیسی سہولیات مانگ لی۔ اب یہاں پہ چونکہ سہولیات کا ذکر کرنا تھا جیو نیوز نے، تو یہاں انہوں نے عمران خان لکھا بھی ہے،
वैसे वो सिर्फ बानी पीटीआई लिखते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने बताना था ताकि कोई बंदा रह ना जाए, चूँकि ये बात करनी होती है। ये है मुनाफिकत, मीडिया मंडी इसको बोलते हैं। और मंडी के अंदर आपको इल्म है कमीशन एजेंट होते हैं और ये सारा हो रहा होता है। अच्छा, अब उन्होंने नाम दिया इमरान खान। अब जियो न्यूज़ ये कहता है कि इस सिलसिले में डिप्टी सेक्रेटरी जेल खानाजात ने एडवोकेट जनरल पंजाब को ख़त भेजा है। ख़त के मतन के मुताबिक, यानी सरकारी बंदे ने ही ख़त भेजा है। ख़त के मतन के मुताबिक पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के कैदी सियासी कैदियों वाली सहूलियात मांग रहे हैं। कैदियों का मुतालबा है कि बानी पीटीआई इमरान खान की तरह गैर मामूली सहूलियात दी जाएँ। ख़त में मज़ीद बताया गया कि बानी पीटीआई इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात प्रिजन रूल्स 1978 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या मतलब है? मतलब ये है ताकि उनका मीडिया से इंटरेक्शन ना हो, ताकि वो वीडियो लिंक पर अदालतों के अंदर भी पेश ना हो सकें, और ये उनको वर्जिश मशीन है उनके लिए ये है। तो भाई ये सिक्योरिटी का निज़ाम तो आपने करना होता है। तो ठीक है, जो कैदी ये मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान की तरह उन पर 180 केस बनाएं, और सब जिन पर भी 180 केसेस हों इसी तरह सजाएं सुनाएं, अंदर रखें, और वो सहूलियात दे भी देनी चाहिए जो इस तरह उन जिसको इमरान खान वाली सहूलियात चाहिए। यकीनन जो एक इंसानी हकूक़ के दायरे के अंदर जो राइट्स हैं, मैं ये बिल्कुल इसका हामी हूँ, वो उन प्रिजनर्स को मिलने चाहिए। इस वक्त हालात इतने हैं कि जेलों के अंदर बड़ी रिश्वत चल रही है, हत्ता कि जो है वो मनशियात मिल रही है। ये बड़ी जो है वो आम जो है वो बड़ी बड़ी अजीब इतलात होती हैं। और कोई कैदी अगर जिसको अभी जुडिशल किया अदालत ने, और वो अगर जेब में 2-4 हज़ार 5 हज़ार उसको खर्चा पानी घर वाले दें, तो वहाँ पे जो जेल के अंदर होते हैं वो एक अलहदा साइंस है। मैं किसी वक्त तफसील के साथ बयान करूँगा कि अगर तो सफाई से बचना है कि भाई आपको झाड़ू दें, और वो तो फिर ज़रा जाते ही मुट्ठी गर्म करें उनकी, तो अंदर बहुत एक रिश्वत का बाजार गर्म है, और ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ बड़ा सिस्टम ख़राब है। यानी थानों के अंदर अलहदा रिश्वत दें, यानी ये तो थाना चूँकि पब्लिक इंटरेक्शन होता है ना इनका, लेकिन जो महकमा माल के अंदर पटवारी से लेकर, और असल में जितना बड़ा करप्ट, यानी अमूमन आप सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है, आप अंदाज़ा करें छोटा सा स्केल है, और जितने सेक्रेटरी जो है वो जितने करप्ट हैं वो रिकॉर्ड जाली बनाते हैं, चूँकि कानूनी पेचीदगियाँ इतनी हैं कि अगर आपका पुराना जो है वो रिकॉर्ड पैदाइश नहीं है यूनियन काउंसिल के रजिस्टर के अंदर, उन्होंने खाने खाली रखे होते हैं, तो वहाँ पर जाएं आप अदालत के अंदर 2-3 महीने जलील हों। उससे बेहतर है बंदा कहता है 10-15 हज़ार इनको लगाओ, और ये यार तारीख़ पैदाइश है, या आपका डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, अब बहुत सारी और चीज़ें हैं मुतलका यूनियन काउंसिल के, तो वो एक छोटा सा यानी एक कारिंदा है सेक्रेटरी, वो भी आवाम को लूट रहा है, और हर जगह पे पूरा सिस्टम करप्ट हुआ पड़ा है। और यूनियन काउंसिल से लेके ऐवान सदर तक यानी लूट मार, करप्शन, और ये सारे धंधे जो है वो करने वाले, कराने वाले, और सारे उसी तरीके से पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।